السلام علیکم۔ دیکھیے، آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا فتنہ یہ مولوی اور پیر ہیں۔ انہوں نے وہ عدم مچایا ہوا ہے، یقین کیجئے۔ اور مشکل وقت یہ ہے کہ بے ایمان پگڑی باندھ کے آئے ہیں اور قرآن و حدیث کا نام لے کر آئے ہیں اور انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں اور مال لوٹتے ہیں، مال کھاتے ہیں۔ ان کا مال کے اوپر نظر ہے۔ یہ مولانا نہیں ہے، یہ مال لانا ہے، مولانا صاحب، یعنی جب بھی آؤ مال لے کے آؤ بھائی۔ تو ان میں سے کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو اس مال کے ساتھ ان کا پیٹ نہ لٹکا ہوا ہو۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے فریب کار ہیں اور کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تم منکر سنت اور کفر و شرک ہو اور فرقے ہو۔ اصل میں نہ سنت کو مانتے ہو، نہ جماعت کو مانتے ہو، بلکہ فرقہ پرست لوگ ہو، دین کے نام کے اوپر دین کے دشمن۔ نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ یہ آخرت کو مانتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے یکسوئی کے ساتھ، وہ یہ نہیں کرتے ہیں، واسطے وسیلے کے ساتھ پکاریں گے بے ایمان۔ رسالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور انسان ہیں، بشر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ تو یہ اس طرح بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ بالکل برابری والا معاملہ کرتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں نوروں میں نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور جدا، پہلے انہوں نے اللہ کو نور بنایا بے ایمانوں نے، حالانکہ اللہ نور کا خالق ہے۔ سورہ الانعام کی پہلی آیت ہے، وجعلت ظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو بنایا ہے، خالق ہے، تاریکیوں کو پیدا کرنے والا، نور کو پیدا کرنے والا۔ پھر فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نور کا رب ہے، خود نور نہیں، خود تو لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، مثال جیسا بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں اس جیسا۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، الصمد ہے وہ۔ اگر تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بے ایمانو، تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں کچرا سمجھ کے وہ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا۔ اور لم یلد ولم یولد، اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے، نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے، بس سارے راستے بند کر دیے۔ لیکن یہ مشرک، انہوں نے اپنے اکابرین کے عقائد کو، جو ان کے کافر اور مشرک ان کے اکابرین گزرے ہیں، ان کا دفاع یہ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو بالکل پسے پوش ڈال رہے ہیں۔ پھر تیسرا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ دیکھو ایک دن تمہیں اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہے، قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہے۔ یہ اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے نہیں یہ دوسرے دن اٹھنا، قبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ تو آخرت کے انکاری ہیں، یہ اس طریقے سے مانتے ہی نہیں اللہ کی آیات کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مسئلے بیان کیے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، جو ان مولویوں اور پیروں سے بچ گیا، بس ان کو اس طرح دھتکارو، ان کے منہ پر تھوک دو بے ایمانو، جو کہے میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، موٹی نشانی ان کی یہ ہے۔ کسی مسئلے کے ساتھ اگر اس کا تعلق نہیں ہے، پھر اجرت کا معاملہ ان سے پوچھو کہ نماز پڑھانے کے پیسے تو نہیں لیتے ہو، اذان دینے کے پیسے، دین کا کوئی کام کرنے کا پیسے تو نہیں لیتے تم؟ اور اگر اس میں وہ صاف ہو جائے تو پھر کہو کہ کسی مشرک جس کا شرک ثابت ہے، کیا اس کو اپنا امام تو نہیں مانتے، ان کے پیچھے نمازیں تو نہیں پڑھتے ہو؟ یہ ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر یہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے شیطان کا چیلا ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے، اور بالکل آیا ہے نورانی چہرے کے ساتھ یا نورانی نام کے ساتھ، اور اس کے پیچھے بڑے خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے جہنم منہ کھولے انتظار میں ہے، یہ بے ایمان جہنم کی آگ کے اندر اتروا دے گا۔ تو آج سارے انہی کے مرید ہو گئے، سارے، چاہے یہ سیاسی لوگ ہوں وہ بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے یہ دوسری عوام ہو جو بالکل جانوروں کی طرح وہ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، انہی کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ اپنے مالک کے مقابلے میں جو رحمان اور رحیم رب ہے، ماں سے زیادہ جو محبت کرنے والا پیارا مالک ہے، اس مالک کو چھوڑ کر یہ شیطان کے چیلے بن کے اور شیطان کے ایجنٹوں کے یہ ایجنٹ بن کے، غلاموں کے غلام، یہ چاہے پیروں کے مرید ہوں، چاہے یہ سیاسی لوگوں کے ورکر ہوں، چاہے یہ فوج کے آگے جتنے یہ گٹھے ہوئے جوان ہوں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، یقین کیجئے ان کو کوئی ہوش نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانکے لے جا رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، یہ مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں،
اور آنکھیں بند کر کے ان کو ہوش ہی نہیں ان کے مالک اور خالق نے کیا حکم دیا ہے. اور اگر بتایا بھی جائے تو کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو آپ کے صحیح ہے لیکن کیا کریں ہم مجبور ہیں ہم بس پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اتنے پھنسے ہو کہ یہاں رہنا ضروری ہے. ہجرت کیوں نہیں کی؟ فرشتے آ کے جب روح نکال لیں گے کہیں گے بے ایمانو کوئی ضروری تھا یہاں ہی رہنا؟ ہجرت کر جاتے چھوڑ جاتے اس جگہ کو جہاں اللہ کی بندگی تمہیں نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور دوسری جگہ اللہ وسیع جگہ تمہیں دیتا پاکیزہ زندگی تمہیں اللہ بس کر رہا تھا. لیکن تم اسی سسٹم کے اندر بند رہنا چاہتے تھے انہی مولویوں کے پیچھے انہی امیروں کے پیچھے چلنا چاہتے تھے جنہوں نے تمہیں کافر و مشرک بنا دیا تمہیں. اور اللہ کے بندوں کے سجدے یہ ثابت کر رہے ہیں اور اب تمہیں ہوش نہیں ہے تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کہ اللہ کے بندوں کے واسطے وسیلے. اسی لیے مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا ان کافروں نے یہ گمان کیا کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو انسانوں کو یہ نہیں اپنا معبود بنائیں اپنا داتا دستگیر بنائیں مشکل کشا اور حاجت روا بنائیں اور ان پر توکل اور بھروسہ رکھیں اور ان کے رکوع اور سجدے ثابت کریں اور پھر میں ایسے ان کو چھوڑ دوں گا. فرمایا میں نے جو جہنم بنائی ہے نا وہ ایسے ہی کافروں کے لیے بنائی ہے. ان کا انجام آخری ٹھکانہ جو میں نے رکھا ہے نا آخری اسٹیشن جس پر ان کی گاڑی جا کے روکے گی وہی جہنم ہے جس کے اندر ان کو جانا پڑے گا ہمیشہ کی آگ کے اندر. خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو غوطے لگائے جائیں گے. گلے میں 70 گز لمبی زنجیر جس طرح کتوں کو پکڑ کے نہیں ادھر ادھر کتے کو زنجیر کے اندر اگر باندھا ہوا ہو تو مالک نے ہاتھ میں پکڑا ہو جدھر مرضی وہ کھینچ کے لے جائے کتا کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح وہ زنجیر جو توق ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا اور پھر ہر جگہ ان کو کھینچیں گے گھسیٹیں گے فرشتے. بیڑیاں ان کو پڑی ہوئی ہوں گی اور ساتھ کہا جائے گا اب تم اہل سنت والجماعت تھے نا تم تو اہل سنت والجماعت تھے تم تو بریلوی تھے تم تو دیوبندی تھے تم کیوں چیخ رہے ہو؟ اہل حدیث ہو اور سلفیو اور صوفیزم اور صوفیو عبد القادر جیلانی تم کیوں چیخ پکار لگا رہے ہو؟ محی الدین چشتی اس وقت تو بڑے کفر شرک پھیلا رہے تھے. علی جوہری صاحب آپ کو کیا ہو گیا داتا صاحب؟ اور مجدد الفسانی تھے تم تو شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان وہاں ہوگا. سارے کے سارے ان کو گھسیٹا جائے گا بے ایمانوں کو ظالموں. کفر شرک سے زمین کو بھر دیا تھا تمہیں اللہ کے بندوں کو کتنا گمراہ کیا تھا تم نے چکھو مزے. اور وہاں ان کے سارے جتنے پیچھے چلنے والے وہ ان کے اوپر لانتیں بھیجیں گے بے ایمانوں تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اور وہ ان کو کہیں گے بے ایمانوں ہمارا تمہارے اوپر زور نہیں تھا بے ایمانوں تم بھی یہاں پہنچ گئے ہو تم نے بھی اپنا دماغ نہیں استعمال کیا تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر اور زیادہ عذاب ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے ان کے اوپر ہو رہا ہے. دونوں کو دو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ کچھ ہونے والا ہے یہ کچھ ہونے والا ہے. آج تو بڑے جوش کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں آگے فارورڈ کرتے ہیں انہی مولویوں اور پیروں کی تقریروں کو فارورڈ کرتے ہیں. کل انہی کے اوپر لانتیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے ان ظالموں سے. جو ان سے بچ گیا وہ بس بچ جائے گا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان بتوں نے بڑی انسانیت کو گمراہ کیا جو ان سے بچ گیا. اور آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ان مولویوں اور پیروں نے جن کے بارے میں اللہ نے نشاندہی کی تھی ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اکثریت بڑی عظیم اکثریت ان مولویوں اور پیروں کی ہے جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقوں سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو مال کا چکر کدھر ہے؟ کون کرپٹ ہو گئے ہیں؟ سیاسی کرپٹ بھی اس کے اندر ہے اور مذہبی کرپٹ بھی اس کے اندر ہے اور زیادہ مذہبی کرپٹ ہے. نماز پڑھا کے پیسے لیتے ہیں اذان دے کے پیسے لیتے ہیں مدرسے چلا کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں چاہے یہ فضل الرحمان ہو طاہر القادری ہو طارق جمیل ہو تقی عثمانی ہو سارے لگے ہوئے بے ایمان سب مال اکٹھے کرنے کے چکروں میں. اللہ تعالیٰ ان کے فریب کو توڑے. میں نے ایک دفعہ ایک آدمی سے پوچھا میں نے ایسی بات کی میں کہ مولویوں اور پیروں کا بڑا جال خوفناک جال بچھا ہوا ہے کیسے ٹوٹے گا؟ اس نے کہا دعوت توحید دو یقین کرو. اس نے کہا دعوت توحید دو یہ سب جال خود بخود ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ توڑے گا. حالانکہ وہ خود بھی مشرک تھا بے ایمان اس کے دماغ کے اندر بھی شرک تھا دیوبندی ٹائپ تھا. لیکن ایک بات اس کے منہ سے نکل گئی جس طرح اس مولوی کے منہ سے نکل رہی ہے کہتا توحید توحید خود توحید کا دشمن ہے اور کہتا توحید سب سے بڑی بات ہے سارے انبیاء کا دین توحید تھا. یہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے لیکن توحید نہیں مان رہا ہے. یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو. لہٰذا یہ دعوت توحید جو اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اٹھائی ہے اس دور کے اندر جو بالکل حق دعوت ہے اور بالکل انہوں نے شرک کی جڑ کے اوپر پیشہ چلایا ہے. ان بیلویوں دیوبندیوں والے حدیثوں کی جڑ کو کاٹ دیا اس اللہ کے بندے نے کہ عہد روح فی القبر اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے مردہ سنتا ہے دیکھتا ہے پہچانتا ہے. اس کو کہا کہ یہ شرک کی جڑ ہے. ان تین عقیدوں کے بارے میں شرک کی جڑ کہا اس اللہ کے بندے نے. ایک سمائے موتا مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے.
پھر حیات نبی فی القبر، جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ، یہ عقیدہ بھی شرک کی جڑ ہے۔ اور پھر یہ صوفیوں کے یہ جو حلول، وحدت وجود، وحدت شہود، اور یہ جو منافقانہ اور کافرانہ ان کے عقیدے ہیں، یہ شرک کی جڑیں ہیں۔ جب تک ان جڑوں کو نہیں کاٹا جائے گا، اس اللہ کے بندے نے تو کاٹ دیا، وہ تو زبردست طریقے سے ان کے اوپر چوٹ مار کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔